السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کی؟ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو واقعہ کربلا کے ابتدائی حالات کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو بھی اسی موضوع پر ہے کہ ہم آپ کو آگے کے حالات کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو دوستو، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرے اور اسے قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دیا جائے۔ ابن زیاد کو جیسے ہی یہ خط ملا وہ فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشراف اہل بصرہ کے نام خط لکھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے اور بدعات کو پھیلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کرو اور ان کے احکامات کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ ویسے تو اس خط کو راز میں رکھا گیا، لیکن منظر بن جارود کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاتل کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کرنے کے بعد یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو، جو شخص میری مخالفت کرے گا میں اس کے لیے ایک عذاب بن جاؤں گا، اور جو موافقت میرے ساتھ کرے گا میں اس کے لیے راحت بن جاؤں گا۔ امیر المومنین یزید کا حکم مجھے دیا گیا ہے کہ میں صبح کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں، اس لیے میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام لگا کے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان کبھی بھی دل میں مت لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کو بھی قتل کر دوں گا۔ تم جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن حور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے منتظر تھے اور ان میں سے بہت لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے تک نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حضرت امام حسین ہیں۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہی کہہ کر استقبال کرتے کہ مرحبا مرحبا یا ابن الرسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر دیکھ کر پہلے تو خاموش رہا اور دل میں کڑتا رہا کہ کوفہ پر تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر کوفہ کے والی یہ خبر ملی تو وہ باوجود یزید کے ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ رہا تھا، جن کو شور و غب اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہ وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالے بالکل نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملات بھی دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ اگلے ہی روز صبح ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں سے جس شخص پر مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہو اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو شخص سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملہ میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ تو خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع اور فرما بردار رہوں گا یا ان کے احکامات کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے نہایت حقیقی بھائی ہوں گا، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے
جو میری اطاعت سے بغاوت کریں گی اور میرے احکامات کی مخالفت کریں گے۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے بھی آدمی باہر سے آئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں، ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو، اور جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ مجھے دے گا وہ مجھ سے بری ہے، اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورا حلقہ احباب کے ساتھ ضامن ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے، اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کے حق کے نمائندگی کو سلب کر دیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین علیہ السلام کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے گھر پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ مجھ پر آپ بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ میرے گھر کے اندر آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، مگر آپ اب آ گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں، تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی حفاظت کروں۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص آدمی کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کر دیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگایا جائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اسوجا کے اسدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی، یہ 3000 درہم مجھ سے لے لیجئے کہ اس شخص کو سپرد کر دوں جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ پیسہ آپ مجھ سے لے لیں اور وہاں پہنچا دیں تاکہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن اسوجا نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہے۔ بہرحال مسلم بن ابن اسوجا نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک آپ کے پاس آتا جاتا رہا اور مسلم بن عقیل سے ملاقات کا منتظر رہا۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر پر مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر آ پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے یہ بات کہ اس کو اپنے گھر میں ہی قتل کر دیا جائے، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن اور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا، مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا۔ یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن اور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن اور نے بھی اس موقع کا غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا، یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آ رہا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ ایک ہی حملے میں اس کا سر قلم کر دیجئے گا۔
پھر آپ مطمئن ہو کر قصر عمارت میں بیٹھیے گا۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد نے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، وہ جب بیٹھ جائے تو اس کو فوراً قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی اور بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں ہی قتل کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی کی شروع کر دی۔ شریک نے قصداً بات کو طول دینا شروع کر دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آ رہے تو ایک شعر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کو سلام کیوں نہیں کرتے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگا۔ مسلم ابن زیاد نے سمجھا کہ شاید بیماری کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بے جوڑ باتیں کیے جا رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہو گیا ہے، کبھی ہذیان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا ہوا تھا، وہ تاڑ گیا اس بات کو، اس کو معلوم ہو گیا کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے اور ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا آپ نے یہ موقع کیوں گوایا اور اس شخص کو قتل کر دینا ہی بہتر تھا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا دو خصلتیں میرے لیے مانے ہیں، اول تو یہ کہ میں جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں وہ پناہ گزین ہوں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرے ایک حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہیلا کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو ہیلا کر کے اچانک قتل کر دے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلم بن عقیل کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی موت بلکہ اپنے پورے خاندان اور اہل بیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صحیح اسلام بھی دیکھ رہے تھے، اور جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا تھا وہ اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے تھے، مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا یہ شرافت اور تقاضائے اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت اور سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق ان کو اجازت نظر نہیں آتی تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شریک کو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگایا تھا اور وہ مسلم بن اوسجہ کے پاس برابر آنا جانا شروع کیا ہوا تھا، بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجہ نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملاقات کرا ہی دی۔ اس نے جا کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دیے، اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانا لگا، اور اس راستہ سے مسلم بن عقیل کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد تک پہنچنے نہ شروع ہو گئے۔ اب جب کہ ابن زیاد پوری طرح راز فاش ہو گیا تھا، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے، تو اس نے ہانی بن عروہ کی فکر ہوئی کہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے ملنے نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا کہ بیمار ہیں، مگر اس کو تو گھر کے بھیدی نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ گھر کے دروازے پر مسلم بن عقیل کا پہرا دے رہے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی بن عروہ کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ آپ کو ابن زیاد نے یاد کیا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو ہانی بن عروہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ چل دیے۔ جب قصر عمارت کے قریب پہنچے تو ہانی بن عروہ کو محسوس ہوا کہ وہ غلط آ گئے ہیں اور ان کی آج خیر نہیں ہے، تو انہوں نے ان کے عزیز حسان بن اسما بھی ان کے ساتھ تھے، ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ احسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ حسان کو اس واقعات کا، ان باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ ایسی بات کہی۔ یہ لوگ ہانی کو پاس ساتھ لیے ہوئے قصر عمارات میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شرعی سے کہا
کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی ہانی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو ابن زیاد نے اپنے اس جاسوس کوئی بندے کو سامنے لے آیا نہیں جو ان کے پاس بلکہ وہ خود میرے گھر میں آ جانا گئے تھا۔ تھے۔ اچانک ان کو یہ ماجرا دیکھ کر میں ذرا پریشان ہو گئے اور پھر ذرا سنبھل کے بولے، مجھے ان کی میری بات کرنے سے شرم آئی اور اس کی وجہ سے مجھ پہ بہت ساری ذمہ داریاں لگ گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر گھر میں ان کو داخل کر لیا اور اپنا مہمان بنا لیا، اور اب اگر آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو آپ میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا ایسا تو ہرگز نہیں کر سکتا، اپنے مہمان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور آپ اسے قتل کر دیں گے۔ حاضر مجلس مسلم بن عمر باہلی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ لے گئے اور کہا کہ کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو، مسلم کو ان کے سپرد کر دو، یہ لوگ آپ سب آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے، قتل نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اس معاملہ میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہوگی اور نہ ہی آپ کی کوئی بدنامی ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو اس پر ہانی بن عروہ نے جواب دیا کہ میں کسی صورت بھی ابن زیاد کے حوالے مسلم بن عقیل اپنے مہمان کو نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے یہ مجھے موت کے گھاٹی کیوں نہ اتار دیں۔ تو دوستو آج تک کے لیے ہم نے آپ کو جو واقعات بتائے، انشاءاللہ کل مزید واقعات و حالات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد